علی امین گنڈاپور صاحب کے الفاظ ایف اے ٹی ایف کے اندر مودی لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ آپ مجھے بتائیے اجمل قصاب کے کیس میں نواز شریف کے بیان کو لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ کیا مریم نواز کے بیان کو اجمل قصاب کے کیس میں ایسا کہا؟ نہیں، جب آپ الزام لگائیں گے تو میں اس کو رسپونڈ کروں گا. اپنی باری پہ بات کریں. نہیں، میں رسپونڈ کروں گا. نہیں، میں رسپونڈ کر رہا ہوں. پھر اس طرح طلعت صاحب ادھر یو رن دی شو اور ہی رنز دی شو. پھر کہیں نہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا جو سیاسی آرگومنٹ ہے، جو ان کا غصہ ہے، بھلے آپ اسے ڈس ایگری کریں، اس میں اور جو بین الاقوامی طور پر ہو رہا ہے کوارڈینیشن، یہ ہم آپ کے پاس سوال چھوڑے جاتے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ. یہ سارے کیس تو بیچ میں رہ گئے. اب کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا کہ کیسز کیا تھے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ یہ تو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے، آپ ملاقات کروائیں، ان کو آزاد کروائیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہے یہ کیسز لگائے کیوں نہیں جا رہے ہمارے؟ گو ہیڈ. کیسز ریلیونٹ ہے ہی نہیں. بالکل ریلیونٹ ہیں. اگر یہ سزا ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے ابھی اس کی اپیل جو توشہ خانہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد جی ایچ کیو کا کیس ہے، ان کی گرفتاریاں، اور دیر آر نمبر آف کیسز جو کہ ان کے اگینسٹ ہے. توشہ خانہ کے 2 کا جو ہے اس میں 342 کا اسٹیٹمنٹ ہو کے تو آرگومنٹ میرا خیال لاسٹ ایک آدھی جرا باقی ہے، وہ کنکلوڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ہوگا. اب اس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ ڈیلے لیے جا رہے ہیں. جی ایچ کیو کا وہ کہہ رہے ہیں کیس نہیں لگ رہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈیلے لیے جائے، وہاں سے ڈیلے لیے جا رہے ہیں. سر کل ایک پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، سوری ٹو کٹ یو سر، 9 مئی کے ہمارے 11 کیسز کو ATC منتقل کر دیا. ٹھیک. کبھی ایک کورٹ میں لے کے جا رہے، کبھی دوسرے. لیکن عمران خان کی کیسز کی بات کریں، ڈیلے وہ ڈیلے اس میں ہے، اور اس میں عمران صاحب بھی ہیں. آپ کے لیے بہتر نہیں ہو گیا کہ وہ ملٹری کورٹ کے بجائے ATC میں چلے جائیں گے؟ زیادہ اوپن شفاف ٹرائل ہو جائے گا. یہی دس از کیا اس عدالتوں سے ابھی بھی انصاف کی امید رکھنی چاہیے؟ آپ کسی بھی چیز سے امید نہ رکھیں، میں آپ کو روک تو نہیں سکتا ہوں. یہ بھی بڑا کویشچن ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیسز جو ہے وہ پھر خبر اس کی، اب توشہ خانہ کی کوئی بات نہیں کرتا، 9 مئی کی کوئی بات نہیں کرتا، یہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے اس وقت. یہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ کیسز ہیں اور سلگ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ تو بہت اختتام کے اوپر ہے. لیکن یہ اب ان اے وے اگر آپ پروپیگنڈا کی بات کریں تو ان کی کامیابی ہے. بیسیکلی انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک نیریٹو بنایا ہے. عمران خان کے بارے میں خبر آتی ہے تو ٹھگ سے چل جاتی ہے، عمران خان ہے نہیں ہے، زندہ ہے کیا ہے. ملاقات پروسیجرل معاملہ ہوگا، لیکن سبسٹینٹیو معاملے میں کنورٹ کیا تو آپ کی ناکامی ہے اس میں. سر دیکھیے، میں اس لیے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جس طرح کی ڈپلومیٹک آپ نے اسٹرینتھننگ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ، مجھے اپنی زندگی میں نہیں یاد پڑتا. میں آپ سے I'm not saying this lightly, as a student of our politics, as a citizen, as a child growing up in this country and watching and observing things as well, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح ایک وقت میں آپ کی امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں، چائنا کے ساتھ، اکراس دا مڈل ایسٹ جو آپ کی رسپیکٹ ہے، جو سعودی کے ساتھ آپ نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے، ٹرکی دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ آذربائیجان ادھر ہے، رشیا کے ساتھ جو ہماری اسٹرینتھنگ ہوئی ہے، ایٹ دس ویری اسٹریٹجک، بنگلہ دیش کے ساتھ آج آپریشنل لیول کے اوپر معاملات جو ہیں، جہاں پر پرسپشن بنتا ہے، جہاں پہ نیریٹیوز بنتے ہیں، جہاں پہ نہیں، بٹ دا پوائنٹ از اف دیٹ نیریٹو، اس نیریٹو کی کوشش پوری ہوئی ہے، سر توڑ کوشش ہوئی ہے، امریکہ میں بیٹھ کے بھی، لنڈن میں بیٹھ کے بھی، یہاں پر بیٹھ کے بھی، ہر قسم کی کوشش ہوئی ہے، مگر اس کی ناکامی کا ثبوت یہ ڈپلومیٹک اسٹرینتھنگ ہے. یہ نہ ہوتی اگر وہ کامیاب ہو. کیا حاصل کیا؟ دیکھیے ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان کا وقار، پاکستان کی اسٹرینتھنگ، پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر بہتر مقام، جو آپ کو شاید نہیں برداشت ہوتا. آپ کو پاکستان کا ڈیفالٹ نہ ہونا بھی برداشت نہیں ہوگی. یہ بات ہے نا. دیکھیے پھر آپ کیوں ہر دن آپ جنگ کے احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں سر، صرف احتجاج نہیں کرتے. اگر بات صرف احتجاج تک ہوتی تو بات جائز تھی. بات احتجاج تک نہیں ہے. بات یہ ہر دن آپ اپنے جوانوں کے خلاف آپ کوئی بات چلا رہے ہوتے. انہوں نے کون سی بات کی؟ جو شہید جوان ہے وہ ہمارے جناب، آپ کے علی امین گنڈاپور صاحب کے الفاظ ایف اے ٹی ایف کے اندر مودی لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ آپ مجھے بتائیے. اجمل قصاب کے کیس میں نواز شریف کے بیان کو لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ کیا مریم نواز کے بیان کو اجمل قصاب کے کیس میں ایسا کہا؟ نہیں، جب آپ الزام لگائیں گے تو میں اس کو رسپونڈ کروں گا. اپنی باری پہ بات کریں. نہیں، میں رسپونڈ کروں گا. نہیں، میں رسپونڈ کر رہا ہوں. پھر اس طرح طلعت صاحب ادھر یو رن دی شو اور ہی رنز دی شو. کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بغیر یقیناً یہ باز نہیں آئیں گے، اور دنیا کے اندر ہو سکتا ہے عناصر ہوں گے، بٹ الحمدللہ where it matters internationally we have الحمدللہ انشورڈ کہ ہمارا ایک اسٹیچر بھی بڑا ہے. ہم نے اس کو اگین آگے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو
better momentum, even more strengthening. We have to translate it into better trade and all of those things. مگر یہ یقیناً آج انفارمیشن وارفیئر کا ویپنائزیشن آف نیریٹو کی جو بات ہوئی یہ ایک حقیقت ہے. ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے. ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہاں پر سیاست کر رہے ہیں, آپ بے شک اپوزیشن کی کر رہے ہیں, آپ احتجاج کریں, آپ کم از کم یہ لائن ضرور ڈرا کر لیں. یہ کام یہ آپ IMF کو چٹھیاں لکھنا, ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, یہ سائفر کے ساتھ کھیلنا, آج یہ کھیل کھیلنا کیونکہ آپ نے ایک شخص کی رہائی کرانی ہے, یہ بالکل ملک دوست اس کو رسپونڈ کریں. لیکن کم بیک, یہ واقعتاً میٹر کرتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ انہوں نے اپنی اتنی اچیومنٹس گنوائی ہیں. اگر اتنی اچیومنٹس ہیں, معاملات ٹھیک ہیں, ٹرمپ بھی ٹھیک ہے, ریاض بھی ٹھیک ہے, دبئی بھی ٹھیک ہے, ترکی بھی ٹھیک ہے, چائنا بھی ٹھیک ہے, دنیا میں دھوم مچی ہوئی, تو کیا وری کریں, کرنے دیں ان کو, کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں نہیں, بات یہی ہے, دیکھیں انفارمیشن وارفیئر ایک ریالٹی ہے, لیکن اگر آپ پچھلے 2 سے 3 سال کا آپ کریٹیکل انالیسس کریں تو کیا وہ ساری انفارمیشن کیمپینز جو کی گئیں ویسٹ سے ایسٹ تک, انڈیا سے لے کے ویسٹ یورپ تک اور انگلینڈ سے جو رن کی گئیں, کیا ان سے وہ گولز جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ پچھلے 2 سے 3 سال میں ہوئے؟ پی ٹی آئی کے وہ ہوئے نہیں ہوئے. نہیں, وہ تو میٹر نہیں کرتا میٹر. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کامنٹ یہ کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پریشر بلڈ کرے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے. اب مجھے یہ بتا دیں انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا بھی ہے, مجھے آپریشنل میکنزم سمجھا دیں کہ وہ کیسا پریشر انڈیا بلڈ کر سکتا ہے کہ عمران خان. اچھا, یلڈا حکیم کے انٹرویو جس میں آپ نے شرکت کی, اس میں اس نے بلکہ لائن کہی کہ فائنلی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانی پڑی کیونکہ بین الاقوامی پریشر تھا. ان کی لائن یہ ہے. لیکن کوئکلی ایک جملے میں, تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ حکومت کو نہ ریاست کو. اگر معاملات تگڑے ہیں تو بولنے دیں ان کو. نہیں, آپ ویکیوم تو خالی انفارمیشن وارفیئر کا اصول ہے, یو کین ناٹ لیو ویکیوم نہیں چھوڑ. یہ کیسز کا معاملہ لٹک جانا, اگر یہ معاملات طے ہو جاتے پہلے اور فیصلے ہو جاتے تو شاید یہ اتنا کچھ نہ ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت کسی بننے کو کہتے ہیں بات لگ جاتی ہے. بننے بات تو لگ ہی جائے گی. طلعت صاحب, میرا خیال ہے کہ لکی ہیں عمران خان کے, ان کے جو کیسز ہیں وہ ایک ڈیو پروسیس کے اندر چل رہے ہیں کہ جہاں پہ نیچلی عدالت, اس کے بعد عدالت, تو وہاں پہ کیسز جو ہیں بیشتر پروسیکیوشن کے کیسز نہیں سسٹین کر پاتے اعلیٰ عدالتوں کے اندر. لیکن یہاں پہ تو یہ بھی الٹا بھی کیس چلتے رہے ہیں جو سپریم کورٹ سے چلے, پھر نیچے چلے, اور پھر نااہلیاں ہوئی, تاحیات نااہلیاں ہوئی, اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لکی آدمی ہے کہ ان کا, اور پھر جو جیل کا جیسے انہوں نے بتایا 1,500 یا 2,000 سے قریب ملاقاتیں ہو جانا, اور پھر اس کو چیز کو یہاں تک لے آنا, میرا خیال ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کی کامیابی ہے کہ اب وہ بندے کاؤنٹ کریں کتنے بندے گئے. ایک ملاقات کے اندر 3-3 4-4 بندے جاتے ہیں اس میں. تو یہ ذرا وہ بھی, اور جو ایک دن میں نواز شریف کے ساتھ 200 لوگ ملتے تھے, اس پہ بھی بات کر لیں پر ذرا. تو اچھا, وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بھی کنسیشن ہوئی. اس کا کل مہر کے شو میں پوری لسٹ اس نے ڈسپلے کی ہے, وہ بھی ذرا پھر آپ ان کو گننے چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ بھی ہو رہے ہوں گے, وہ بھی ہوئے ہیں, وہ آپ کی حکومت میں اندر تھے تو آپ ان کی حکومت میں اندر ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو بس پھر جب آپ حکومت اب اس کے اوپر واپس آ جائیں تو مقابلہ کریں گے. مقابلہ ہم نہیں چاہتے کہ 2 جو غلط باتیں ہیں وہ ایک غلط بات کو صحیح ثابت کریں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ رولا ڈالا ہوا اور اس کی امپلیکیشنز آپ کے لیے بڑی خطرناک ہیں. اگر یہ ریاست نے یہ بھانپ لیا یا کسی بھی وجہ سے کنکلوڈ کر لیا کہ بھائی واقعتاً یہ بین الاقوامی طور پر آپ نے کیمپین چلائی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, ہماری اسٹریٹجک جو گینز ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی, اس کے نتائج نکل سکتے. نہیں دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہوئی نا, جب سہیل افریدی 18 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھے, 13 انٹرنیشنل نیوز چینل نے اس نیوز کو اٹھایا تو ہماری ملاقات ہو گئی. تو پریشر یہ لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیتے.